بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگ، گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے امت کی افضلیت اور بہترین امت ہونے کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام نبیوں کے سردار کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ امت آئی ہے سب سے بعد میں، لیکن جب جنت میں جائے گی تو سب سے پہلے یہی امت جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتوں سے اس امت کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ امت باوجود اس کے کہ اللہ نے اس کو افضل بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، آج ذلیل اور رسوا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس کے اوپر میں تفصیل سے پچھلے ہفتے بیان کر چکا ہوں، تو یہ بتایا تھا کہ اس کا ایک پہلو نہیں ہے، اس کا ایک پہلو نہیں ہے کہ یہ ذلیل کیوں ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں اس کے ذلیل ہونے کی، لیکن اس کے افضل ہونے کی جو وجہ تھی اس کو میں نے اجاگر کیا تھا۔ ذلیل ہونے کے کچھ اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کی وجہ سے، جس عمل کی وجہ سے، جس صفت کی وجہ سے اس کی تعریف فرمائی ہے اور اس کو عہدہ اور منصب عطا کیا ہے، یہ امت آج اس مقام سے ہٹ چکی ہے، اس عہدے سے دستبردار ہو چکی ہے۔ اس لیے آج یہ امت ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین باتیں ہیں، اور ان تین باتوں کو مجموعی شکل میں اللہ نے یوں فرمایا اخرجت للناس، تم اپنے لیے دنیا میں نہیں آئے، تم آئے ہو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ غور کرنا ہے کہ چار باتیں ہیں۔ اخرجت للناس، تمہیں بھیجا گیا ہے اس دنیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اس کے بعد بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اللہ پر ایمان رکھنا۔ ایسا نہیں ہو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں، دوسروں کی فکر میں اپنی آخرت کو فراموش کر دو، اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو، اپنے حشر کو بھول جاؤ۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے موقعوں پر اس کی بھی وضاحت قرآن کریم میں کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین ہونے کی جو وجہ بتائی تھی، آج امت کے اندر سے وہ صفت نظر نہیں آتی، اگر آتی ہے تو بہت کم جگہوں پر، بہت کم لوگوں میں، اور جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہیں الحمدللہ وہ ذلیل نہیں ہے، وہ رسوا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہے، وہ ایسے حالات میں، فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، مصیبتوں کے اندر ہر حال میں
وہ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کی بڑائی کو اور اللہ کو، اللہ سے ہونے کو بول رہے ہیں اور بولتے رہیں گے، اور اس کا انعام ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی توفیق، سب سے بڑا انعام ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ حالات کے اندر بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ اچھے حالات آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کرنے سے ایسا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، ہمارے لیے انعام ہے، ہمارے اللہ نے ہمارے ساتھ بہتری چاہی تو ہمیں جو ہے اس نعمت سے یا اس تحفے سے نواز دیا، عزت سے نواز دیا، دولت سے نواز دیا، شہرت سے نواز دیا، قیمتی تحفوں سے نواز دیا یا منصب اور عہدے سے نواز دیا۔ وہ ایسے ہیں کہ جب انہیں کوئی انعام، کوئی عزت یا دنیا کی کسی بھی چیز کو پاتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف اس کو لوٹاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اللہ کی طرف سے۔ ان کا جملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ہمارے کرنے سے، ہماری محنت سے، ہمارے دماغ سے، ہماری صلاحیت سے ملا ہے۔ وہ ہر حال کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں، اور مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں تو وہ اس بات کو یہ نہیں کہتے کہ یہ تیرے کرنے سے ہوا ہے یا میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی کوئی سزا ہوگی یا ہمارے اعمال کا کوئی ہوگا جو اللہ نے دنیا میں دے کر ٹال دیا، یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ کوئی مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ تو میں نے گناہ کی ہلکی سی سزا ہے جو اللہ نے دے دی ہے اور اس گناہ سے بچا لیا، یا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے، یا اللہ میرا مرتبہ بڑھانا چاہ رہا ہے، اللہ مجھے غلط راستے سے روک کر سیدھے راستے پر رکھنا چاہتا ہے۔ وہ ایسی بات کہتے ہیں۔ وہ اچھائی کو اپنا کارنامہ نہیں سمجھتے اور وہ برائی کو دوسروں پر نہیں اڑیلتے، بلکہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے اندر برائی دیکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی لفزش ہو گئی ہوگی، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، کوئی خطا ہو گئی ہوگی، پر اچھائی ملتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے فلاں کام کیا تھا تو ایسا ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں رسوا نہیں ہوتے، ذلیل نہیں ہوتے، وہ اچھائی کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو حالات کا سیلاب برپا کیا ہے اور جو فتنوں کی جو بھرمار ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے یہ جو ہے بطور شفقت کے ہے، یہ جو ہے دشمنی کے طور پر نہیں ہے، یہ دشمنی کے طور پر نہیں۔ باپ اپنی اولاد کو مارتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باپ اس بچے کا دشمن ہے، استاد بچے کو مارتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ دشمن ہے۔ ہر خیر خواہ اگر وہ تنبیہ کرتا ہے تو دشمن نہیں ہوتا، بلکہ اس مار کے اندر، اس ڈانٹ ڈپٹ کے اندر، اس تنبیہ کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، ایک محبت چھپی ہوتی ہے، ایک شفقت ہوتی ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ بچہ صحیح راستے پر رہے، غلط راستے پر نہ جائے۔ استاد چاہتا ہے کہ بچہ ترقی کرے، علم میں کمال حاصل کرے، پڑھائی میں اثر و رسوخ حاصل کرے، اور اس کی ہر طرح سے تربیت چاہتا ہے۔ ہر خیر خواہ اسی طرح سوچتا ہے، اسی طرح فکر مند ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو اللہ اپنے بندوں سے کئی ماہوں سے زیادہ جو ہے محبت کرتا ہے، بے شمار محبتیں ہیں اس رب کی جو بچپن سے لے کر، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر، اور انسان کا مقدر کو 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، اس سے روز اول سے لے کر اس کی موت تک، بلکہ روز قیامت تک اس کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے اس کو بچاتا ہے، ہر اچھائی سے اس کو نوازتا ہے۔ کہیں کوئی حالات بھیجتا ہے تو وہ شفقت کے طور پر ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بہک رہا تھا، غلط راستے پر جا رہا تھا، اس کو روکتا ہے، روکنا چاہتا ہے، صحیح راستے پر اس کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مصیبتیں بھیجتا ہے، پریشانیاں بھیجتا ہے۔ اب اس پریشانی کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور غلط ہی میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، ارے اللہ نے آزمائش بھیجی ہے۔ اس طرح بچہ سوچتا ہے ابا نے مارا ہے اب غلطی نہیں کرنا، استاد نے مارا ہے اب غلطی نہیں کرنا۔ اسی طرح بندہ سوچتا ہے اب حالات آ گئے ہیں، غلطیوں کی سزا یہ مل رہی ہے، اللہ جو ہے صحیح راستے پر لانا چاہتا ہے۔ وہ رک جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور نیک بن جاتے ہیں، صالح بن جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی جو ہے اچھائی کا پیغام دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پھر نوازتا ہی دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، مصیبت آئی، پریشانی آئی
تو وہ مصیبت کو ہٹانے میں، پریشانی کو ہٹانے میں لگ گئے، اور ان کا دھیان ادھر گیا ہی نہیں کہ پریشانی دینے والا کون ہے، یہ حالات کو بھیجنے والا کون ہے۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے خوشحالی دی، وہی اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو صبح اٹھاتا ہے، وہی اللہ ہے جو شام کو سلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو بارش برساتا ہے، زمین سے غلے اگاتا ہے، ماں کی چھاتی میں تازہ دودھ اتارتا ہے۔ تو یہ وہی اللہ ہے کہ گائے اور بھینس اور بکری چارہ کھاتی ہیں اور سفید دودھ ان کے تھنوں سے نکالتا ہے، خون اور گوبر دونوں کے بیچ میں سے دودھ نکالنے والا یہ وہی اللہ ہے جس نے مصیبت بھی بھیجی ہے، خوشحالی بھی بھیجی تھی۔ تو یہ بندے اس طرف نہیں جاتے بلکہ اپنی مصیبتوں کا خود جو ہے دفاع کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو یہ مصیبت دور ہو جائے گی، ایسا کریں گے تو یہ پریشانی دور ہو جائے گی، اور وہ پریشانی کو ہٹاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مر جاتے ہیں، دنیا کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کو اچھائی کی طرف آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا دماغ اللہ کی طرف گیا ہی نہیں، انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ خوشحالی بھی اللہ دیتا ہے، پریشانی بھی اللہ دیتا ہے۔ اب حالات آئے ہیں تو مجھے غلط کام کو چھوڑ دینا چاہیے، مجھے صحیح راہ اپنانی چاہیے، صحیح راستہ مجھے اختیار کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جس طرح ماں اپنے بچے کو جب وہ گندگی میں بھر جاتا ہے دھلا کر صاف کر کر اچھے کپڑے پہنا کر اس کو جو ہے کریم پاؤڈر لگا کر سینے سے لگا لیتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ توبہ کا لباس اس کو پہناتے ہیں، اچھائی کا لباس اس کو پہناتے ہیں، گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا چہیتا اور مخلص بنا لیتے ہیں، پھر گناہ کی طرف اس کو جانے نہیں دیتے۔ لیکن یہ جبھی ہوتا ہے جبکہ احساس زندگی میں ہو۔ دوستو بزرگوں، اعمال کرنے والے اگر وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں اور احساس یہ نہیں ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، احساس یہ نہیں ہے کہ ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ اللہ کو راضی کر لیں، احساس نہیں ہے، تو یہ اعمال بھی پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے کہ ماحول والا دین اور مصیبتوں والا دین، پریشانیوں والا دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو دین وہ پسند ہے کہ ہر حال میں بندے کے دل میں تڑپ ہو، یہ مقصد ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، مصیبت ہو پریشانی ہو چاہے جیسا ماحول ہو، مجھے تو میرے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ احساس زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح پریشانیوں کے اندر بندہ یہ سوچ لے کہ حالات آئے ہیں، ان حالات کی وجہ سے مجھے اعمال نہیں چھوڑنا ہے، مجھے اچھے اعمال نہیں چھوڑنا ہے، برے اعمال کی طرف نہیں جانا ہے۔ غریبی آ گئی ہے تو بیاض سود کی طرف جا کر اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے راستے نہیں اپنانا ہے بلکہ انتظار کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہے چاہے جیسے کٹی جائے گی۔ دنیا میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہسٹری سنائی تھی کہ ایسے بھی لوگ آباد ہیں جو پتے کھا کھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے جسموں پر کوئی لباس نہیں ہے، وہ پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں۔ آپ نے تو صرف آدی واسیوں کو دیکھا ہے، بہت ساری قومیں ہیں جو جنگلوں میں رہتی ہیں، آپ چلے جائیے جانور ان سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، وہ بالکل بدصورت دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ کامیابی اور ناکامی صرف ظاہری سسٹم کا نام نہیں ہے، ظاہری اچھے کپڑے پہن لینا اور اچھا کھانا بنا لینا اور اچھے بنگلے میں رہ لینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو وہ بھی گزار رہے ہیں، اصل زندگی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان دنیا میں آیا تھا اس مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے جو بہتری کی تعریف اس کی فرمائی تھی کہ تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ بتائی تھی کہ تم دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہو۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ وہ فائدہ جو ہم دوسروں کو پہنچاتے اس فائدے سے ہم خود محروم۔ اچھا عمل کیا تو اس کو اپنا کارنامہ سمجھا، برائی کی تو دوسروں پر ڈال دی، یا خود اس میں یہ سوچنے لگا ارے ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اب میں ایسا کروں گا تاکہ ایسا ہو جائے، اور اس طرح سے وہ پریشانیوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، اس کو کوئی راہ سجائی نہیں دیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اس کو اچھائی کا خیال آئے یا توبہ کا خیال آئے، وہاں سے نکلنے کا خیال آئے تو اللہ اس کو ضرور نکال لیتا ہے۔ لیکن جو یہ سوچ لے کہ آج تو کر لو پھر اگلی مرتبہ دیکھیں گے، ایسے انسان کو کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ہے جیسا کہ دلدل والے کیچڑ میں اس کا پیر پھنسا اور وہ نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بلکہ ہاتھ پیر چلا رہا ہے تاکہ قدم آگے بڑھے، تو وہ آگے تو نہیں بڑھے گا، وہیں راستہ چلا جائے گا۔ لیکن جو سوچے گا کہ مجھے پیچھے آنا ہے، کوئی پکڑ کے کھینچ لے گا تو اللہ اس کو کھینچ لے گا، اللہ اس کو بچا لے گا۔ تو دوستو بزرگوں، دنیا جو ہے یہ دنیا کا جو
جنگل راج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اللہ کو بھلا دینے کی وجہ سے ہے، پیارے رسول کی تعلیمات کو بھلا دینے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہتر بنایا ہے، بس ہمیں بہتری بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عہدے رکھے ہیں، قرآن کریم میں وہ آیت جس میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جانتے ہیں اللہ کا نائب کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کی جو منشا ہے، اللہ کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس کے نظام کو نافذ کرنے والا اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے وہ تعلیمات جو ہے انسانوں کو بتائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے خلافت راشدہ اور بعد کے زمانے میں صحابہ اور بزرگوں کے ذریعے بتلا دیا کہ وہ نائبین ہوتے کس طرح ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوششیں کی، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن ان کی زندگی میں کبھی انہوں نے ذلت نہیں دیکھی، رسوائی کا سامنا انہوں نے نہیں کرا۔ اور اسلام کو ایک ایسا پاورفل اور سچا اور مانوتا والا اور اپنے اندر بہت زیادہ ہمدردی اور شفقت رکھنے والا مذہب ہے کہ اس میں ہر پہلو اور ہر شعبے کے تعلق سے تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں، جس میں کسی طرح کمی نہیں ہے اور جس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔ دوستو بزرگوں، آج جو حالات کے نرگے میں امت مسلمہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عہدہ اللہ نے دیا تھا اس عہدے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس دنیا میں اس وقت پاورفل ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یا جن کا تسلط پوری دنیا پر ہے، یا جو لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیں، یا جن کا پنجہ استبداد پوری دنیا میں جو ہے چھایا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یورپ اور مغربی سامراج جس کی طاقت پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ وہ فائدہ کس چیز کا؟ فائدہ اس چیز کا کہ موبائل دیا، کمپیوٹر دیے، اور نئی ایجادات بہت ساری جن کا گنوانا مشکل ہے، نئی چیزیں لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی۔ آج پوری دنیا ان کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اس وجہ سے آج وہ جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ اس کے پاس وہ فائدہ موجود ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ مغربی سامراج جس نے پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کا فائدہ دیا، وہ آج نیند کو ترس رہا ہے، گولیاں کھانے کے بعد ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس امت کے پاس وہ سرمایہ، وہ سکون اور وہ اطمینان کی زندگی، یا وہ سرمایہ فخر یا وہ اطمینان کی زندگی دینے والا سبب، وہ تعلیمات موجود ہیں کہ اگر وہ قوم مغرب اور یورپین قوم اپنا لے تو وہ بھی جو ہے چین کی زندگی بسر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس مغربی سامراج نے پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کا فائدہ دیا، جو آج نیند کو ترس رہا ہے، اس کو نیند فراہم کرنے کے لیے اس امت کے پاس ایسی تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ آج یہ امت خود بے چینی کی زندگی گزار رہی ہے، اضطراب کی زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارے پاس تو وہ سرمایہ تھا کہ پوری دنیا کو اطمینان دے سکتے تھے، پوری دنیا کو سکون دے سکتے تھے، لیکن ہم خود سکون اور اطمینان سے محروم ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا منصب اور اپنا عہدہ چھوڑ دیا۔ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بٹھایا تھا، یہ امت وہاں سے خود بخود جو ہے اپنی مرضی سے نیچے اتر کر آئی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم احکام کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور دنیا کے اعتبار سے ہم لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، علم میں مہارت حاصل کریں، ایجوکیشن میں آگے بڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 8ویں 9ویں تک پڑھے اور بیٹھ گئے کہ بس اتنا پڑھنا تو آ گیا کہ وہ یہاں سے کہیں جائے سفر کر کے تو بس پہ کیا لکھا ہے پڑھ لے۔ یہ سوچ بہت گھٹیا ہے، اس کو ختم کر دیجئے۔ یہ سوچ اور یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجئے کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ پڑھنے کا مقصد مصیبتوں سے چھٹکارا پانا نہیں ہے، پڑھنے کا مقصد، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو صحیح راہ ہموار کر دینا ہے،
لوگوں کو فائدہ پہنچا دینا ہے۔ آج امت مسلمہ تعلیمی میدان میں سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے بچے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان میں کام کے کچھ ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو صحیح علم مل نہیں رہا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کو ایسے افراد کی ضرورت ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے اصلی علوم میں اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کو آگے بڑھائیے اور ان کو علم کی اعلیٰ سطح تک لے جانے کی کوشش کیجیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت علم پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ آپ اس نظریے سے ہٹ کر جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے۔ ڈاکٹر بنائیں تو اس لیے کہ یہ انسانیت کی خدمت کرے گا، دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا۔ دوستو بزرگوں، یہ موضوع بڑا طویل ہے کہ انسانی خدمت کر کے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس موضوع پر پھر کبھی بیان کروں گا۔ ابھی تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم دینی اعتبار سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور دنیاوی اعتبار سے علم سے شروعات ہوتی ہے کسی بھی میدان میں ترقی کرنے کی۔ علم میں آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں کریں، اس لائن میں، اس میدان میں ماہر بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی اعتبار سے، عصری اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ترقی کا زینہ چڑھوائے، ہر ترقی کی منزل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے، استبداد سے اور آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمارے نونہالوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے علم میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے، علم میں ماہر بننے کے لیے کوششیں کرنے والا، جد و جہد کرنے والا بنائے۔ آمین۔ شاہجہاں پور ضلع کا 3 مہینے کا ایک مشورہ ہے۔ طرح جماعت کا 3 مہینے کا مشورہ ہوتا ہے جو پورے ضلع کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ پچھلی مرتبہ ملڈا میں تھا، اس مرتبہ جو ہے سکرئی کے اندر ہے۔ سکرئی تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، دیوالیے کے ادھر جو آگے چلتے ہیں سکرئی کے اندر 12 تاریخ کو، 12 اگست، آج کتنی ہے؟ یعنی کل سے بعد نماز عصر سے تو 13 اگست کی عصر تک 24 گھنٹے کا ہے۔ کل عصر سے تو پرسوں عصر تک سکرئی کے اندر شاہجہاں پور ضلع کا جوڑ ہے۔ جن ساتھی کو بھی جانا ہو تو وہ ترتیب بنا لے جانے کی، اس میں نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو کہ پتہ وغیرہ بھول جائے یا کچھ بھی مسئلہ ہو تو یہ نمبر لکھے ہوئے ان لوگوں کے واقع تو رابطہ کرنا ان سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ 14 تاریخ مردہ کھڑی میں اپنے پورے حلقے کا جوڑ ہے 14 تاریخ، اب سے زور سے اثر تک کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے، تو یہ بھی سال میں 1 مرتبہ یا 1.5 سال میں موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو، تو کوشش کریں بھائی کہ اس میں بھی جو ہے ہم شریک ہوں۔ 14 تاریخ کو بھی 2-3 دن بچے ہیں، تو 14 تاریخ کو گاؤں کے لوگ سب شریک ہوں جوڑ کر، اور جماعتوں کی ترتیب بنائیں۔ بھائی بیان کا موقع تو نہیں جماعت کا، لیکن آپ بیٹھتے نہیں ہو مغرب پہ، جماعتوں کی ترتیب بنائیں، کچھ بھی نکلے، تھوڑا وقت اگر آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ دیکھو ہم دنیا کا کام کتنی محنت سے سیکھتے ہیں، تو دین بھی سیکھیں۔ تو ایسے ہم نے دیکھا عمر زیادہ ہو گئی ہے، حرف نکل نہیں رہے ہیں، اتحیات بھی آتی، اتنا آتے نا ایک صاحب کو میرے کو اتنی مشق کرائی کہ میرا سر دکھ گیا، غصہ آنے لگ گیا۔ اتنا آتے نا کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ اتنا توئنا، اتنا توئنا کوسا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غلطیاں ہیں۔ ادھر سن لو بھائی، اتنا توئنا پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اتنا توئنا پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر بھی جماعتوں میں سیکھیں گے تو 4 صورتیں تو ہماری صحیح کروا دیں گے یہ لوگ انشاءاللہ، نمازیں صحیح ہو جائیں گی، جو چیزیں جو کمیاں ہیں عبادتوں کی وہ صحیح ہو جائیں گی۔ تو زیادہ نہیں، کم سے کم 3 دن کی ترتیب بنا کر نکلیں، کریں گے نا کوشش اس کی بھی انشاءاللہ۔ روپے